تو آج ہم ایک ٹریڈر کے سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گی اور یہ سفر صرف چارٹس یا منافع نقصان کا نہیں ہے، یہ ایک ذہنی پختگی اور خود کو پہچاننے کا سفر ہے۔ جی اور اس سفر کا نقشہ ہمیں ملتا ہے بریٹ اسٹین بارگر کی کتاب دی ڈیلی ٹریڈنگ کوچ میں۔ ہم ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان میں یہ کتاب مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ کتاب شروع ہوتے ہی ایک بہت بڑا دعویٰ کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ یہ آپ کو ایک بہتر ٹریڈر بنانے سے پہلے آپ کو آپ کا بہترین کوچ بنانا چاہتی ہے۔ بالکل، اور یہی مطلب اس کتاب کی اصل خوبصورتی ہے۔ یہ کوئی تکنیکی گائیڈ نہیں ہے جو آپ کو بتائے کہ کون سا انڈیکیٹر استعمال کرنا ہے۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ مارکیٹ کو سمجھنے سے پہلے خود کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، اسٹین بارگر کا ماننا ہے کہ ٹریڈنگ ایک آئینے کی طرح ہے جو آپ کی شخصیت کی تمام طاقتوں اور کمزوریوں کو آپ کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ تو ایک کامیاب ٹریڈر بننے کا راستہ خود کو بہتر بنانے کے راستے سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ صحیح۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر ٹریڈر ایک کاروباری ہے، ایک انٹرپرینور، جو صرف پیسہ نہیں کما رہا بلکہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے کچھ نیا تخلیق کر رہا ہے۔ یہ بہت دلچسپ سوچ ہے، اور کتاب کی ساخت بھی روایتی نہیں ہے۔ یہ کوئی ناول نہیں جسے آپ ایک نشست میں پڑھ لیں۔ اس میں 101 چھوٹے چھوٹے اسباق ہیں۔ ہر سبق ایک نفسیاتی چیلنج پر بات کرتا ہے۔ جی، جیسے خوف پر قابو پانا یا نظم و ضبط قائم کرنا۔ تو آئیے اس سفر کے پہلے قدم پر بات کرتے ہیں، جو شاید سب سے مشکل ہے: تبدیلی کا عمل۔ کتاب کہتی ہے کہ لوگ بدلنا تو چاہتے ہیں لیکن بدل نہیں پاتے۔ آخر کیوں؟ کتاب اس کی جڑ تک جاتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ تبدیلی صرف سوچنے سے یا ارادہ کرنے سے نہیں آتی، یہ ایک گہرے جذباتی تجربے سے آتی ہے۔ جذباتی تجربہ؟ جی، وہ اپنی زندگی کی ایک بہت ہی ذاتی مثال دیتے ہیں۔ وہ سالوں سے اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ڈائٹنگ کرتے، ورزش کرتے، لیکن کچھ عرصے بعد واپس وہیں آ جاتے تھے۔ اچھا۔ پھر ایک دن ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ انہیں ٹائپ 2 ذیابیطس ہے۔ یہ سننا تھا کہ ان کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جس تبدیلی کے لیے وہ سالوں سے جدوجہد کر رہے تھے، وہ ایک ہی دن میں آ گئی۔ واہ! کیونکہ اب یہ صرف ایک خواہش نہیں تھی، بلکہ ایک طرح سے زندگی اور موت کا معاملہ بن گیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تبدیلی کے لیے ایک جھٹکا، ایک ویک اپ کال ضروری ہے۔ بالکل، جب تک تبدیلی کی ضرورت آپ کے دل و دماغ پر ہتھوڑے کی طرح نہ لگے، آپ اپنی آرام دہ عادتوں کے غلام بنے رہتے ہیں۔ اسٹین باگر کہتے ہیں کہ تبدیلی کا اصل دشمن کوئی بیرونی طاقت نہیں بلکہ ہماری پرانی آرام دہ عادتوں کی طرف واپس بھاگنا ہے، جسے وہ ریلیپس کہتے ہیں۔ اور ٹریڈنگ میں یہ تو بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ۔ ایک بڑی جیت کے بعد جو جوش اور ایڈرینالین کا طوفان آتا ہے، اس کے بعد نظم و ضبط والی منصوبہ بند ٹریڈنگ بورنگ لگنے لگتی ہے، اور ذہن لاشعوری طور پر اسی پرانے خطرناک جوش کو دوبارہ تلاش کرتا ہے جو اکثر بڑے نقصانات کا باعث بنتا ہے۔ صحیح۔ ذیابیطس کی تشخیص میں اس ریلیپس کا دروازہ ہی بند کر دیا تھا۔ تو ایک اندرونی جذبہ تبدیلی لاتا ہے، لیکن کتاب میں ایک اور دلچسپ بات لکھی ہے کہ آپ کا ماحول بھی آپ کو بدل سکتا ہے۔ مصنف ایک اور واقعہ سناتے ہیں جب انہیں اپینڈکس کا اٹیک ہوا اور وہ کوئنز کے ایک ایسے ہسپتال پہنچ گئے جہاں کوئی بھی انگریزی نہیں بولتا تھا۔ جی، عملے سے لے کر مریضوں تک کوئی بھی نہیں۔ وہ وہاں بالکل تنہا اور اجنبی تھے۔ تو اس سے انہوں نے کیا سیکھا؟ اور اس تجربے نے انہیں سکھایا کہ جب آپ اپنے معمولی ماحول سے باہر نکلتے ہیں تو آپ اپنے بارے میں نئی چیزیں سیکھتے ہیں۔ اس اجنبی ماحول میں انہیں اپنی بقا کے لیے اپنی ان صلاحیتوں پر انحصار کرنا پڑا جن کا انہیں خود بھی علم نہیں تھا۔ اچھا۔ اس کا اطلاق ٹریڈنگ پر بہت گہرا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن روٹین ہے۔ ہم روز ایک ہی طرح سے مارکیٹ کو دیکھتے ہیں، ایک ہی طرح کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، اور ایک ہی طرح کی غلطیاں دہراتے رہتے ہیں۔ ہم آٹو پائلٹ پر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس آٹو پائلٹ کو بند کیسے کیا جائے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا ٹریڈنگ ڈیسک کسی دوسری جگہ لگا لیں؟ یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ اسٹین برگر مشورہ دیتے ہیں کہ جان بوجھ کر اپنے ذہنی ماحول کو بدلیں۔ ایسے ٹریڈر سے بات کریں جن کے نظریات آپ سے بالکل مختلف ہوں۔ اچھا۔ اگر آپ ہمیشہ چھوٹے ٹائم فریم پر ٹریڈ کرتے ہیں تو ایک ہفتے کے لیے مارکیٹ کو بڑے روزانہ کے چارٹس پر دیکھیں۔ کوئی ایسی کتاب پڑھیں جس کا ٹریڈنگ سے دور دور تک کوئی تعلق نہ ہو۔
یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آپ کے ذہن کو نئے راستوں پر سوچنے پر مجبور کرتی ہیں اور ان پرانے نقصان دہ ذہنی پیٹرنز کو توڑنے میں مدد دیتی ہیں جو آپ کو ایک ہی دائرے میں گھماتے رہتے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن ان پیٹرنز کو توڑنے کے لیے خود اعتمادی بھی تو چاہیے، خاص طور پہ ایک ایسی فیلڈ میں جہاں نتیجہ ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہوتا۔ مارکیٹ کسی بھی وقت ہمارے خلاف جا سکتی ہے، چاہے ہماری تحقیق کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ ایسی صورتحال میں کوئی خود پر اعتماد کیسے قائم رکھ سکتا ہے؟ یہ ٹریڈنگ کا سب سے بڑا نفسیاتی چیلنج ہے اور کتاب اس کا ایک بہت ہی طاقتور حل پیش کرتی ہے۔ اصول یہ ہے، آپ اپنے نفع نقصان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے عمل کو، اپنے رویے کو 100% کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یعنی پروسیس پر فوکس کرنا، نتیجے پر نہیں۔ بالکل۔ خود اعتمادی اس بات سے نہیں آتی کہ آپ نے کتنا پیسہ کمایا، یہ اس اطمینان سے آتی ہے کہ آپ نے جو منصوبہ بنایا تھا اس پر پوری طرح عمل کیا۔ یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے۔ جب آپ دیکھ رہے ہوں کہ آپ کا پیسہ ڈوب رہا ہے تو اس وقت اصولوں پر قائم رہنا، یہ تو انسانی فطرت کے خلاف لگتا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے ٹریڈنگ مشکل ہے۔ لیکن کتاب کہتی ہے کہ ہر وہ ٹریڈ جس میں آپ نے اپنے اصولوں کی پابندی کی، یعنی صحیح وقت پر داخل ہوئے، اپنا سٹاپ لاس لگایا اور لالچ یا خوف میں آ کر اسے نہیں بدلا، وہ آپ کی خود اعتمادی کو بڑھاتی ہے، چاہے اس ٹریڈ میں آپ کو نقصان ہی کیوں نہ ہوا ہو۔ اچھا، کیونکہ اس عمل میں آپ نے مارکیٹ کو نہیں بلکہ خود کو کنٹرول کیا ہے، اور خود پر قابو پانا ہی خود اعتمادی کی اصل بنیاد ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اصل کھیل تیاری کا ہے۔ اگر آپ دن شروع ہونے سے پہلے اپنا پورا منصوبہ بنا لیتے ہیں اور ہر ممکنہ صورتحال کے لیے تیار رہتے ہیں کہ اگر مارکیٹ اوپر گئی تو میں یہ کروں گی، اگر نیچے گئی تو میرا یہ لاہے عمل ہوگا، تو پھر آپ مارکیٹ کے رحم و کرم پر نہیں ہوتے۔ بالکل درست۔ آپ ایک فعال کھلاڑی ہوتے ہیں، نہ کہ ایک غیر فعال شکار۔ صحیح۔ اور اسی سوچ کے ساتھ نقصانات کو دیکھنے کا نظریہ بھی بدل جاتا ہے۔ کتاب میں نقصانات کو ناکامی نہیں بلکہ رینجر اسکول کہا گیا ہے۔ رینجر اسکول؟ یہ فوج والی ٹریننگ؟ جی، یہ فوج کی وہ سخت ترین تربیت ہوتی ہے جو ایک عام سپاہی کو ایک ایلیٹ کمانڈو بناتی ہے۔ ہر منصوبہ بند نقصان، یعنی وہ نقصان جو آپ کے طے شدہ سٹاپ لاس پر ہوتا ہے، وہ اس رینجر اسکول کی ایک مشق ہے۔ یہ آپ کو تکلیف دیتا ہے لیکن ساتھ ہی آپ کو ذہنی طور پر مضبوط بناتا ہے اور آپ کو کنٹرول کا احساس دلاتا ہے۔ واہ! تو ایسا لگتا ہے کہ خود اعتمادی کا تعلق پیسہ کمانے سے زیادہ ذہنی مضبوطی سے ہے، اور یہ بات کتاب کے ایک اور بڑے تصور سے جڑتی ہے جو ہے نفسیاتی بہبود یا سائیکولوجیکل ویل بینگ۔ جی کتاب میں ارسطو کا حوالہ دیا گیا ہے، جو ٹریڈنگ کے بارے میں تو نہیں لکھ رہے تھے لیکن ان کی بات یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ جی، ارسطو کا تصور تھا یوڈیمونیا کا، جس کا عام ترجمہ خوشی کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب ہے اپنی انسانی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کرنا۔ ارسطو کے مطابق حقیقی خوشی پیسہ، شہرت یا لذت میں نہیں بلکہ وہ بننے میں ہے جو آپ بننے کی بہترین صلاحیت رکھتے ہیں۔ صحیح۔ اسٹین بارگر اس نظریے کو ٹریڈنگ پر لاگو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سے ٹریڈرز یہ بنیادی غلطی کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ منافع انہیں خوشی دے گا، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ تو ایک انقلابی سوچ ہے۔ بالکل۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ وہ کام کرتے ہیں جس سے آپ کو حقیقی خوشی اور اطمینان ملتا ہے، یعنی اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کرتے ہیں، چیلنجز پر قابو پاتے ہیں اور روز کچھ نیا سیکھتے ہیں، تو منافع اس عمل کا ایک قدرتی نتیجہ ہوتا ہے۔ یعنی خوشی کی تلاش میں نکلے، منافع خود پیچھے آئے گا۔ جی، اگر آپ صرف منافع کے پیچھے بھاگیں گے تو خوشی اور منافع دونوں آپ سے دور بھاگیں گے۔ یہ فلسفیانہ طور پر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن عملی طور پر اسے کیسے کیا جائے؟ کیا کتاب کوئی ٹھوس طریقے، کوئی اوزار بتاتی ہے کہ ایک ٹریڈر روزمرہ کی بنیاد پر خود کو بہتر کیسے بنائے؟ جی بالکل، کتاب صرف فلسفے پر ختم نہیں ہوتی، یہ عملی طریقوں سے بھری ہوئی ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم ٹول ایک نفسیاتی جریدہ رکھنا ہے۔ اچھا، تو یہ ٹریڈنگ جرنل سے مختلف ہے جس میں ہم صرف اپنے نفع و نقصان کا حساب رکھتے ہیں؟ بہت مختلف۔ یہ جریدہ آپ کے اندرونی دنیا کا ریکارڈ ہے۔ اس کا مقصد صرف غلطیوں کی فہرست بنانا نہیں ہے، اس کا اصل مقصد اپنے خیالات، احساسات اور رویوں کے پیٹرنز کو سمجھنا ہے۔ اچھا۔ آپ اپنی بہترین ٹریڈ کے دوران کیا سوچ رہے تھے؟ کیا آپ پرسکون اور پر اعتماد تھے؟ اور اپنی بدترین ٹریڈ کے وقت آپ کے ذہن میں کیا طوفان چل رہا تھا؟ کیا آپ لالچ میں تھے یا خوفزدہ؟
تو یہ ایک طرح سے اپنے ذہن کی جاسوسی کرنا ہے، ایک جاسوس کی ڈائری کی طرح۔ بہترین مثال ہے۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کن حالات میں آپ بہترین کارکردگی دکھاتے ہیں اور کون سی چیزیں آپ کو پٹری سے اتارتی ہیں۔ اور اسی سے آپ کو اپنی اصل طاقتوں کا پتہ چلتا ہے۔ جی، جن پر آپ مزید کام کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات کتاب کے ایک اور اہم طریقے سے جڑتی ہے، جسے حل پر مبنی نقطۂ نظر یا سولوشن فوکسڈ اپروچ کہا گیا ہے۔ یعنی اپنی کمزوریوں پر رونے کے بجائے اپنی طاقتوں پر توجہ دو۔ جی، روایتی نفسیات اکثر اس سوال پر توجہ دیتی ہے کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن یہ نقطۂ نظر سوال کو بدل دیتا ہے۔ یہ پوچھتا ہے کہ کیا چیز کام کر رہی ہے اور ہم اسے مزید کیسے کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو سوال یہ نہیں پوچھنا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، بلکہ یہ پوچھنا کہ میں نے پچھلے ہفتے کے مقابلے میں اس ہفتے کیا بہتر کیا، یا میری وہ کون سی ایک ٹریڈ تھی جس میں نے سب کچھ ٹھیک کیا اور میں اس کامیابی کو کیسے دہرا سکتا ہوں۔ یہ سوچ آپ کو مایوسی کے چکر سے نکال کر ترقی کی راہ پر ڈالتی ہے۔ لیکن کیا اس میں ایک خطرہ نہیں ہے؟ اگر کوئی اپنی غلطیوں پر توجہ ہی نہ دے اور صرف یہ دیکھے کہ اس نے کیا اچھا کیا، تو کہیں وہ اپنی بڑی خامیوں کو نظر انداز تو نہیں کر دے گا؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ اپنی غلطیوں سے نہ سیکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی توانائی کہاں مرکوز کرتے ہیں۔ اپنی طاقتوں کو پہچاننا اور انہیں مزید نکھارنا اکثر زیادہ مؤثر ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ اپنی ہر کمزوری کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اچھا کوچ جانتا ہے کہ کھلاڑی کی طاقت کیا ہے اور وہ پوری ٹیم کو اس طاقت کے گرد بناتا ہے۔ اور شاید اکیلے کوچنگ کرنا مشکل ہو، کتاب سماجی سیکھنے یا سوشل لرننگ کی بھی بات کرتی ہے، جو ٹریڈرز کی روایتی تنہا جنگجو والی شبیہ کے بالکل برعکس ہے۔ جی، تنہائی ٹریڈر کی سب سے بڑی دشمن ہو سکتی ہے۔ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ اپنی سوچ اور اپنی غلطیوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اگر آپ ہم خیال ٹریڈرز کا ایک چھوٹا سا گروپ بنا لیں جو ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہوں، تو سیکھنے کا عمل کئی گنا تیز ہو جاتا ہے۔ دوسروں کو دیکھ کر بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ بالکل، آپ دوسروں کو کامیاب ہوتے دیکھ کر حوصلہ پاتے ہیں اور ان کی غلطیوں سے بغیر خود نقصان اٹھائے سیکھتے ہیں۔ کتاب میں کرس زرنیک کی مثال ہے، جنہوں نے اپنا بلاگ شروع کیا تاکہ وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوں۔ اچھا، یعنی احتساب یا اکاؤنٹیبلٹی۔ جی، اس احتساب کے احساس نے ان کی ٹریڈنگ کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ سب ٹولز بہت کارآمد ہیں، لیکن ان ذہنی رویوں کا کیا کریں جو بہت گہرائی میں بیٹھے ہوتے ہیں؟ وہ آوازیں جو ہمارے ذہن میں چلتی رہتی ہیں کہ تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے یا مارکیٹ ہمیشہ تمہیں ہرانے کے لیے بنی ہے۔ کتاب میں انہیں سکیمز کہا گیا ہے۔ ہاں، یہ سب سے مشکل جنگ ہے۔ یہ وہ منفی کہانیاں ہیں جو ہم بچپن سے اپنے بارے میں سنتے اور خود کو سناتے آئے ہیں۔ ان سے کیسے نمٹا جائے؟ ایسٹن بارگر ان کو چیلنج کرنے کا ایک بہت ہی سادہ مگر مؤثر طریقہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی شدید منفی جذبہ یا خیال آئے، جیسے ایک نقصان کے بعد آپ خود کو احمق یا ناکام کہنے لگیں، تو ایک لمحے کے لیے رکیں اور خود سے یہ سوال پوچھیں: اگر میرا کوئی دوست اسی صورتحال میں ہوتا اور وہ خود کو یہ کہہ رہا ہوتا، تو کیا میں اس سے اتفاق کرتا یا میں اس سے کیا کہتا؟ واو! جواب یقیناً نہیں ہوگا۔ میں اپنے دوست کو حوصلہ دیتی، اسے کہتی کہ ایک نقصان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کھیل کا حصہ ہے۔ بالکل۔ تو پھر آپ خود سے اتنی سختی کیوں کرتی ہیں؟ یہ مشق آپ کو اپنے خودکار منفی خیالات پر ایک بیرونی نقطہ نظر فراہم کرتی ہے۔ آپ اپنے سب سے بڑے نقاد بننے کے بجائے اپنے سب سے اچھے دوست بننا سیکھتے ہیں۔ یہ ان منفی سکیماز کی طاقت کو توڑنے میں مدد دیتی ہے۔ جی، تو جب آپ اپنے اندرونی کھیل پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر آپ اپنے بیرونی کھیل کو کیسے منظم کرتے ہیں؟ کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ ٹریڈنگ کو ایک کاروبار کے طور پر دیکھنا چاہیے، نہ کہ ایک مشغلہ یا جوا۔ اور یہ سنجیدہ ہے بھی۔ ایک کاروباری شخص کی طرح سوچنے کا مطلب ہے کہ آپ ہر قدم منصوبہ بندی سے اٹھاتے ہیں، آپ کے پاس مناسب سرمایہ ہوتا ہے، آپ اپنے خطرات کو منظم کرتے ہیں، اور سب سے اہم، آپ مسلسل تحقیق کرتے ہیں۔ اچھا۔ کتاب میں ایک کافی شاپ کی مثال دی گئی ہے۔ ایک اچھی کافی شاپ صرف کافی نہیں بیچتی، وہ ساتھ میں پیسٹری، سینڈوچ اور دیگر چیزیں بھی بیچتی ہے تاکہ اس کے منافع کے ذرائع متنوع ہوں۔ ڈائیورسفیکیشن۔ جی، اسی طرح ایک ٹریڈر کو بھی صرف ایک حکمت عملی یا ایک مارکیٹ پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔
کتاب میں راب نامی ایک کامیاب ٹریڈر کا قول ہے کہ اس کی کامیابی کے پیچھے صرف 3 چیزیں ہیں: تحقیق، تحقیق اور تحقیق۔ تحقیق اپنی حکمت عملی پر، مارکیٹ پر اور شاید سب سے بڑھ کر اپنے آپ پر۔ اور اسی سے جڑی ایک اور دلچسپ اصطلاح کتاب میں استعمال ہوئی ہے، ویل ہاؤس۔ یہ کیا چیز ہے؟ ویل ہاؤس ایک بیس بال کی اصطلاح ہے۔ یہ پچ کا وہ مخصوص حصہ ہوتا ہے جہاں اگر گیند آئے تو بلے باز اسے گراؤنڈ سے باہر مار سکتا ہے۔ یہ اس کا سب سے مضبوط زون ہوتا ہے۔ اچھا۔ کتاب کہتی ہے کہ ہر ٹریڈر کو اپنا ویل ہاؤس معلوم ہونا چاہیے، یعنی وہ کون سی مارکیٹ، کون سی حکمت عملی اور کون سا ٹائم فریم ہے جو اس کی شخصیت اور صلاحیتوں سے بہترین مطابقت رکھتا ہے۔ تو مطلب ہر گیند پر بلہ نہیں گھمانا چاہیے؟ بالکل نہیں۔ بیس بال کے عظیم کھلاڑی ٹیڈ ولیمز صرف اسی گیند کا انتظار کرتے تھے جو ان کے ویل ہاؤس میں آئے۔ ایک کامیاب ٹریڈر بھی یہی کرتا ہے، وہ صبر سے اپنے بہترین موقع کا انتظار کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں، نفسیاتی مضبوطی، عملی اوزار، کاروباری سوچ اور اپنی طاقتوں کو پہچاننا، یہ سب مل کر ہمیں کہاں لے جاتی ہیں؟ کتاب کا آخری پیغام کیا ہے؟ اور یہ ہمیں کتاب کے سب سے گہرے اور خوبصورت سبق کی طرف لاتا ہے۔ سبق نمبر 101۔ مصنف کہتے ہیں کہ زندگی کا مقصد صرف ایک کامیاب ٹریڈر بننا نہیں ہے، یا کوئی بھی ایک کام کرنا نہیں ہے۔ اصل مقصد اپنی پوری زندگی کو ایک فن پارا، ایک ورک آف آرٹ بنانا ہے۔ واہ! جس طرح ایک فنکار پوری توجہ، محبت اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کر کے ایک شاہکار تخلیق کرتا ہے، اسی طرح ہمیں اپنی زندگی کو بھی تخلیق کرنا چاہیے۔ اپنی طاقتوں کو پہچانیں، ان پر کام کریں اور وہ راستہ منتخب کریں جو آپ کی شخصیت کا حقیقی عکاس ہو۔ ٹریڈنگ اس سفر میں ایک طاقتور ذریعہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ خود منزل نہیں ہے۔ واہ! تو آخر میں بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے کہ ٹریڈنگ صرف پیسہ نہیں بلکہ خود کو بنانے اور پہچاننے کا ایک آئینہ ہے۔ دی ڈیلی ٹریڈنگ کوچ کا اصل پیغام یہی ہے کہ کامیابی باہر کی مارکیٹ میں نہیں بلکہ اپنے اندر کی دنیا میں پائی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں آپ خود ہی مسافر ہیں، خود ہی رہنما اور خود ہی اپنی منزل۔ بالکل، اور سامعین کے لیے ایک آخری سوچ، ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ خود سے یہ پوچھیں، کیا ان کا کام، چاہے وہ ٹریڈنگ ہو یا کچھ اور، ان کی بہترین صلاحیتوں اور ان کی شخصیت کا حقیقی اظہار ہے؟ کیا وہ صرف ایک روٹین کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک آٹو پائلٹ پر؟ یا وہ واقعی اپنی زندگی کو ایک فن پارے کی طرح پوری توجہ، تخلیقی صلاحیت اور محبت کے ساتھ بنا رہے ہیں؟